السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فہد فیضی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترم جناب سجاد اعجاز سومر صاحب کے نیو ورلڈ آرڈر چینل سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے ہر چینلز کو، ہر یوٹیوبرز کو جس طرح سبسکرائب کرتے ہیں، جس طرح لائک کرتے ہیں، میری اس ویڈیو کو سجاد اعجاز سومر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے چینل سے مہربانی کر کے میں کائنڈلی بھی پلیز اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ میرا موضوع اس دور کے چند فتنہ گر یوٹیوبرز کے خلاف ہے جو ملک میں بھی، دین میں بھی، سوسائٹی میں بھی، معاشرے میں بھی غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں کس انجینئر کی بات کر رہا ہوں، میں کس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں کس پروفیسر کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے صرف اور صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے دین کو ڈسکس کیا، جنہیں نہ روایت کا پتہ ہے، نہ درایت کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ شان نزول کا پتہ ہے۔ وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، وہ حدیث کی بک بھی دکھاتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن انہوں نے کسی مستند عالم کے سامنے زانو و تلمذ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا، کیونکہ ہم اور آپ، ہم لوگوں کی یہ بائی نیچر عادت ہے، ہم لوگوں کی یہ بائی نیچر عادت ہے کہ ہم ایزی جو ہوتا ہے نا، ایزی کم ایزی گو، وہ چیز زیادہ ہم اس کو جسے کہتے ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو جلدی ہو جائے۔ ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، چند کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، میں بھی اپنے آفس کی چند کتابیں نکال لوں، یہاں رکھ دوں اور بیٹھ کے عالم بن جاؤں، تو اٹس ناٹ پاسبل، اٹس کانٹ بی پاسبل۔ اس کے لیے آپ کو علماء کے آگے زانو تلمذ طے کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اور شارحین حدیث نے اس بات کو مکمل طور پہ اصول بنا دیا ہے، خواہ وہ کسی مسلک سے بھی ہو، وہ دین پر بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے دین کے کسی بھی عالم دین سے اپنا علم کا ان سے خزانہ جو ہے شیئر نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی طرف مت جاؤ، تو کیا میں اتنی ہی آپ قرآن کی آیت لے لوں؟ آگے کہا انتم السکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اب کیا میں وہ حدیث کھول کے بیٹھ جاؤں اور جتنے بے نمازی ہیں اس کو کہیں نہیں کافر؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں تعویل کرنی پڑے گی، یعنی کہ اس نے کفران نعمت کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے۔ امام مالک کو میں بائی پاس کر دوں، امام شافعی کو میں بائی پاس کر دوں، امام مالک کو بائی پاس کر دوں، امام احمد بن حنبل کو میں بائی پاس کر دوں، اور میں کہوں یہ سارے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔ بھائی میں کیسے صحیح ہوں؟ جنہوں نے 60 سال دین کی خدمت کی، جنہوں نے علم سیکھا، جنہوں نے علم پھیلایا بلا شرکت غیر، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم کے ایک منصب پہ بٹھایا، ایک مسلب پہ بٹھایا، میں ان کی باتوں کا مذاق اڑاؤں، میں ان کو جھوٹا کہوں، کرامت کا انکار کروں؟ کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ کرے مجھے سنیں، حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی نہیں تھے؟ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر تخت بلقیس کون لے کر آیا تھا آنکھ جھپکتے ہوئے؟ کہنا پڑے گا نا کہ ان کو اللہ نے طاقت دی تھی۔ ایک جن بھی وہاں موجود تھا، پورا قرآن میں یہ واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا، جن نے کہا کہ یہ محفل برخاست نہیں، میں تخت لے آؤں گا، آپ نے کہا یہ دیر ہے۔ پھر ایک آپ کا صحابی اٹھا حضرت آصف بن برقیہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے، انہوں نے کہا آپ پلک جھپکائیں گے تخت بلقیس یہاں آ جائے، وہی ہوا آ گیا۔ قرآن اس کو تو انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ شرک تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی کرامت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث، جتنی بھی قرآنی آیات، یہ ساری کی ساری اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ذاتی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عطائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہر کوئی مدد کرتا ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ وہ صحابہ ہو، خواہ وہ اولیاء کرام یا صالحین۔ اللہ نے
اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اللہ نے ان کو طاقت دی, اللہ کو ان پہ کرم ہے. کیوں کہ ایک حدیث ہے, اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور علیہ السلام حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل حرام سے بچ کے حلال میں رہ کے اور اللہ کی اتنی عبادت و نوافل پڑھتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے. اس سے مراد یہ کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اس میں آ جاتی ہے اور وہ بہت سی ایسی چیزیں کرتا ہے جو ماورائے عقل ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ میں کہوں, ابو بکر کہے, زید کہے, کوئی بھی کہے کہ یہ اس کی ذاتی ہے تو یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی عطائی کہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ جس بندے کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہ مت ہو ایسے انجینئر سے, ایسے پروفیسر سے, ایسے ڈاکٹروں سے. نہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا, خواہ کسی کو برا لگ جائے, لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ اپنے قرآن سر پہ رکھ کے بتائیں یہ اگر یہ بات صحیح ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ میں یہ کہتا ہوں حضرت عمر کو دی اللہ نے یہ طاقت, تو کون انکار کرے گا؟ اگر کہوں گے مولا علی کو یہ طاقت دی ہے تو کون انکار کرے گا؟ کوئی بھی بندہ مزار میں سجدے کا قائل نہیں ہے. یہاں سے اٹھا کے آپ 1400 برس کے علماء تک لے جائیں, کوئی مزار کو سجدے کا قائل نہیں ہے, کوئی مزار کو سجدے کا قائل نہیں ہے. کوئی معاذ اللہ خدا نہیں سمجھتا. جو مزار میں سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے, مزار میں سجدہ کرتا ہے وہ حرام ہے. اگر وہ وسیلے سے نہیں مانگتا غلط ہے, پروپیگنڈا ہے, امت میں انتشار پھیلانا ہے. یہ سب چیزیں ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے علماء سے سیکھی ہیں, ہم سب جانتے ہیں یہ بات. لہذا میری آپ کو گزارش یہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں. سجاد اعجاز سن لو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے اس چینل کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جو ہے وہ بڑی محنت کریں, ینگ لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو قائم و دائم رکھے, ان کے چینل پہ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.